علیکم ناظرین، اسٹرینجر سجیشنز کی ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، ہم نے اس پورے ڈرامے میں اس بہادر جنگجو کو میدان جنگ میں دشمنوں کو زیر کرتے دیکھا ہے۔ بے شک اس کی تعلیم و تربیت بہت اچھے انداز میں کی گئی ہے، لیکن پوری سیریز میں ایک بات نمایاں ہے کہ تمام مجاہدین جو ہیں یہ لوگ واقعی مجاہدین کہلانے کے قابل ہیں، جو اللہ کی راہ میں واقعی جہاد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کا بہت احترام کرتے ہیں، اور بالخصوص ارطغرل غازی جو ہے وہ حضرت علی سے بے انتہا متاثر نظر آتا ہے، اور اکثر جملوں میں اس نے ان کی بہادری کا تذکرہ کیا ہے۔ اسی سلسلے میں ایک واقعہ آپ بھی دیکھیے۔ ہمارے ہاتھ گوشت اور ہڈیوں سے بنے ہیں۔ اگر ہم اسے اپنے نفس اور ایمان کے اشارے پر اسے مٹھی میں نچوڑتے ہیں تو اس کی طاقت ہماری اپنی طاقت پر منعکس ہوگی، لیکن ہم سے زیادہ مضبوط شخص شاید ہمیں شکست دے سکے۔ لیکن اگر ہم اللہ کی رضا حاصل کرنے کی خاطر اس کو نچوڑیں اور صرف اللہ کی طاقت اور قوت پر بھروسہ کریں تو دنیا کی ساری فوجیں مل کر بھی ہم پر قابو نہیں پا سکیں گی۔ جنگ خندق کے آغاز کے وقت نعمت کے زمانے میں ایک اہم سبق تھا جس کو ماننے والوں نے اپنی گود میں محفوظ رکھا۔ سورہ احزاب کا نام اس معرکے کے نام پر رکھا گیا۔ مشرکین مکہ کی فوج کے کچھ گھڑ سواروں نے مسلمانوں پر چلانا شروع کیا، اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ وہ ایک ایک کر کے ان سے لڑنے کے لیے آدمی منتخب کریں۔ ان میں سب سے مشہور عمر بن عبدو تھا۔ وہ بہت ہی جرأت مندانہ اور انتہائی ہنرمند تلوار باز اور گھڑ سوار تھا۔ 1000 سوار مردوں پر بھاری تھا، لہٰذا کوئی بھی اس سے آ کر لڑنا نہیں چاہتا تھا۔ صرف حضرت علی نے کہا، اے اللہ کے نبی، میں اس کے خلاف لڑنا چاہتا ہوں۔ ہمارے پیارے نبی نے پھر کہا، تم بیٹھو، اے علی، یہ عمر بن عبدو ہے۔ لیکن عمر بن عبدو نے پھر مسلمانوں کو للکارا، کیا تمہارے درمیان کوئی مرد نہیں جو میدان جنگ میں آئے؟ کہاں ہے تمہاری جنت جس کا تم مرنے کے بعد ملنے کا وعدہ کرتے ہو؟ ایک بار پھر حضرت علی لڑنا چاہتے تھے۔ ہمارے پیارے رسول اکرم نے ایک بار پھر کہا، اے علی، یہ عمر بن عبدو ہے۔ جب عمر بن عبدو نے دیکھا کہ کوئی بھی اس کا سامنا نہیں کر رہا تو مغرور ہو کر لعن طعن کرنے لگا۔ اس نے مسلمانوں کی عزت نفس کو مجروح کیا۔ حضرت علی دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہوئے اور کہا، میں اس کے ساتھ لڑوں گا یا رسول اللہ۔ ہمارے پیارے رسول اکرم نے دوبارہ کہا، اے علی، یہ عمر بن عبدو ہے۔ حضرت علی نے جواب دیا، میں اس سے لڑوں گا چاہے یہ عمر ہو یا رسول اللہ۔ اس کے بعد فخر دو جہاں ہمارے آقا نے اللہ کے شیر کو لڑنے دیا۔ انہوں نے خود اپنی زرہ حضرت علی کو پہنائی اور دعا کرتے ہوئے انہوں نے ان کو تلوار باندھی جس کا نام ذوالفقار تھا۔ ذوالفقار 2 دھاری تلوار، ریڑھ کی ہڈی کو کاٹنے والی۔ آپ نے حضرت علی کے سر پر اپنی پگڑی پہنائی، پھر اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر دعا فرمائی، اے میرے رب، میرے چچا کے بیٹے ابی عبیدہ کو بدر میں شہید کیا گیا، اور پھر میرے چچا حمزہ احد میں شہید ہوئے۔ اب میرے پاس بس چچا زاد علی رہ گئے ہیں، اس کی حفاظت کر اور مدد کر، مجھے اکیلا مت چھوڑنا۔
پھر میدان جنگ میں ایک زبردست معرکہ آرائی کا آغاز ہوا، جبکہ ہر کوئی بےتابی سے اس کے نتیجے کا منتظر تھا۔ لڑائی کے ماہر عمروں نے ایک زوردار وار سے حضرت علی کی ڈھال کے ٹکڑے کر دیے۔ ڈھال کے ٹکڑے کرنے والی تلوار کی حضرت علی کے پیشانی پر رگڑ لگی۔ حضرت علی بجلی کی طرح ایک طرف ہٹ گئے۔ اب اگلی باری ان کی تھی۔ انہوں نے اپنی ذوالفقار سے عمر کی گردن کو شدید طریقے سے کاٹ دیا۔ کچھ ہی وقت میں الجھنوں کے ساتھ چیخ و پکار ہونے لگی۔ عمر بن عبدو مشرکین کا سب سے مشہور جنگجو لہو میں لت پت، سر تن سے جدا زمین پر پڑا ہوا تھا۔ اللہ کے شیر حضرت علی کی تکبیر کی آواز میدان جنگ میں ہر ایک کے کانوں میں گونجی۔ سورہ احزاب اس وقت نازل ہوئی اور یہ چیخ و پکار فتح کی ابتدا تھی جو اس دن حاصل ہو گئی۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ عمر بن عبدو کا واقعہ کس بہترین انداز میں منظر کشی کر کے پیش کیا گیا، اور اس بات کی طرف نشاندہی کی گئی کہ مسلمان اس وقت اگرچہ تعداد میں کم تھے لیکن جذبہ ایمانی سے سرشار تھے۔ عمر بن عبدو نے 3 دفعہ مسلمانوں کو للکارا اور تینوں دفعہ حضرت علی نے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے حامی بھری۔ 2 دفعہ جناب رسول خدا نے منع کیا، تیسری دفعہ انہوں نے حضرت علی کو دعا کے ساتھ عمر بن عبدو کے طرف لڑنے کے لیے بھیجا۔ بات صرف یہ ہے کہ ہمیں بھی اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم حق پر ہیں تو اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے گا، اور مظلوموں کی مدد کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ آج ہم ارطغرل غازی ڈرامہ کو دیکھ کر اپنے عروج کا وقت اگر ریوائیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہمیں اس سے پیچھے جا کر جو جنگیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں لڑی گئیں ان کے بارے میں بھی معلومات فراہم کرنی چاہیے، بات کرنی چاہیے، ڈسکس کرنا چاہیے، تاکہ مین جہاں سے یہ جڑیں پھوٹی ہیں اسلامی تاریخ کی، ہم اس سے بھی فیض یاب ہو سکیں۔ اور ارطغرل غازی کے کریکٹر میں بارہا حضرت علی کا تذکرہ پایا جاتا ہے، اور وہ اپنی تلوار کو اور اپنی جرأت کو حضرت علی کو اپنا لیڈر مانتا ہوا نظر آتا ہے۔ ایٹ لیسٹ میں تو اس چیز کو یہیں تک سمجھی ہوں کہ اس نے اپنے ذہن میں حضرت علی کو ماڈل بنا کے جنگوں میں اپنے آپ کو پیش کیا ہے۔